لگاتے ہیں، لیکن ہم نے رسول اللہ کے اعتبار سے لگا دیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے، لہٰذا اگر آپ معلم ہیں آپ فخر کریں، اس پر ناز کریں، شکر ادا کریں۔ دوسرا امامت ہے، وسلم نے 5 وقت ہمیشہ امامت کرائی۔ آج ہم اپنے آپ کے امام کہلانا جو ہے نا وہ توہین سمجھتے ہیں، لہذا خطیب لکھتے ہیں، امام نہیں لکھتے۔ حالانکہ خطیب تو ایک ہی دن ہوتا ہے نا، خطیب تو جمعہ خطبہ ہے نا، ہفتے میں 1 دن، امامت 5 دن 7 دن 6 دن 5 وقت نماز پڑھا رہے ہیں، امام نہیں کہلاتے، وہ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا، دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا ہے ہمارا، تو وہاں وہ اپنے آپ کے طور امام کرائے گا، جی آپ کون ہیں؟ میں امام ہوں جی فلاں سے، خطیب کا نہیں کرائے گا، کیونکہ خطیب تو ایک ضمنی کام ہے، اگرچہ تیسرا منصب خطابت بھی نبیوں کا منصب ہے، لیکن یہ 2 مناصب جو ہے نا یہ بڑے اہم ہیں، امامت اور تعلیم، لہٰذا اس کو بڑی اہمیت دے کر اخلاص سے اور بڑی اہمیت سے کہ یار یہ بہت اہم ہے جو میں کام کر رہا ہوں۔ پھر یہ نہ دیکھے کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں، آپ جب قاعدہ ہی پڑھا رہے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے اکابر ہمارے ہیں ان کی سوانح حیات جب آپ پڑھیں گے نا تو قاعدے شروع ہوتے کہ انہوں نے قاعدہ اور نورانی قاعدہ اور یہ کہاں پڑھا ہے، کس استاد سے پڑھا ہے۔ ابھی ایک بہت بڑے شیخ تھے مدینہ شریف میں، تو انہوں نے اپنے استاد کا ایک تعارف نامہ دیا جن سے انہوں نے قاعدہ پڑھا تھا، اس کا چھپا ہوا اس کے بھی یہاں پر آیا نہیں ہے، انہوں نے کہا دیکھو جی میں نے ان سے قاعدہ پڑھا، اور اب شیخ کہہ رہے تھے فخر کے ساتھ۔ تو بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، بعد میں بخاری پڑھتا ہے اور سارے کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں بخاری والے کا نام تو ہے اور قاعدے والے کا نام نہیں۔ میاں جی نور محمد جنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا پڑھاتے تھے؟ قاعدہ پڑھاتے تھے بچوں کو، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فیض حاصل کیا، اور حاجی صاحب سے ہمارے سب اکابر نے فیض حاصل کیا۔ قاعدہ بچوں پہ تو ان کا یہ تھا، بچوں کو قاعدہ پڑھانا، اسی میں مشہور تھے، ان کی وہ نہیں پہچانتے تھے کہ ان میں روحانیت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ تو خواب دیکھا حضرت حاجی صاحب نے، خواب دیکھنے کے بعد پھر ان کی تلاش میں پورے ہندوستان چھان مارا، ہر گدی میں گئے، پھر کسی نے کہا یار آپ کے قریب اس تھانہ بھون کے جھنجھانا بھی ایک گاؤں ہے، یہاں بھی دیکھ لو، وہاں گئے تو کہا یہی تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور حاجی صاحب کو بغل گیر ہو کر کہا آپ کو خواب پر بہت یقین تھا، یہ کہا فوراً۔ تو ان کے تقریباً 2 خلیفہ ہوئے ہیں، ابو ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اس لیے تعلیم اور امامت اس کو اہمیت سے انجام دینا چاہیے، ایویں نہ کرے بس چلے گئے ہو جی چلو جی، نہیں، بہت اہمیت دینی چاہیے اس کو کہ یار میں نے سب پڑھانے جانا ہے، اب میں نے امامت کرانے کے لیے جانا ہے، یہ کو تیاری کر کے امامت کے لیے اب نماز پڑھانی ہے میں نے، اور بڑا اہتمام سے وضو کر کے خوشبو مچبو لگا کے جا رہا ہے نماز پڑھانی، کیونکہ یہ 2 منصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ منصب ہے جو آپ نے ہمہ وقت جس کو انجام دیا ہے۔ روزانہ تعلیم ہوتی تھی آپ کے صفہ میں، روزانہ مسجد نبی میں امامت ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی تو سب جزوی ہے، اس لیے آپ ہر جہاد میں نہیں گئے۔ فرمایا کہ اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا میں کسی سریہ میں پیچھے نہ رہتا، لیکن پھر امت پر واجب اور ضروری ہو جائے گا، اس لیے کبھی گئے کبھی نہیں گئے، لہذا کسی پر عین ہو جاتا ہے، کسی پر کفایہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح پر خطابت ہے، وہ بھی کبھی کبھی کا وہ تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے اکابر سب نے، ہم نے استادوں سے سنا بنوری ٹاؤن میں کہ فراغت کے بعد درس و تدریس میں لگ گیا، اس کا علم قبول ہو گیا، قبولیت علم کی علامت ہے یہ، اس لیے کہ درس و تدریس جو ہے نفع متعدی رکھتی ہے، باقی تمام آپ عبادت کریں، نیک بنیں، تہجد پڑھیں، اللہ والے ہو جائیں، سب کچھ کریں، یہ نفع متعدی نہیں ہے،
نفع لازم ہے آپ کی ذات تک ہے، یہ نفع متعدی ہے. ہم نے ان کو پڑھایا. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چین میں پیدا ہوئے. والد صاحب ہماری ولسم کی جائے پیدائش ختن ایک جگہ ہے، اس کا محلہ شور باغ ہے، وہاں پیدا ہوئے. ہدایہ اولین تک وہیں پڑھا ہے. اور مدرسے اس وقت تھے، چونکہ چین کا قبضہ نہیں تھا، مسلمانوں کی ریاست تھی. مدرسے تھے 150 اس میں. تو آخر میں جس استاد سے پڑھا، یعنی درجہ آج کے حساب سے درجہ رابعہ کے اسباق ہے وہ، ان میں شمسیہ پڑھا جو قطبی کا متن ہے، اور قطبی پڑھی، اور ہدایہ اول پڑھی. اس وقت وہاں کے رابعہ کے اسباق ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان سے بہت دلچسپی ہو گئی. وہ بہت اعلیٰ پڑھاتے تھے، اور ایک گاؤں کے مدرسے میں تھے وہ پڑھاتے تھے. والد صاحب وہاں جاتے تھے شہر کا مدرسہ چھوڑ کر. تو انہوں نے کہا اگر مجھے، ان کا تھا صبغت اللہ نام تھا، وہاں ہم مولانا کہتے ہیں، وہاں دام اللہ کہتے ہیں. ان علاقوں میں مولانا یہ کہتے ہیں دام اللہ. ادا پرانے اس ماوراء النہر کے علماء اٹھاؤ گے تو دام اللہ لکھا ہوگا، یا ملا لکھا ہوگا یا دام اللہ لکھا ہوگا. تو دام اللہ صبغت اللہ نام تھا رحمۃ اللہ علیہ. تو انہیں کہا تھا دیکھو نیاز محمد، اگر تو یہاں مکمل نہ کر سکا، اور چونکہ حالات خراب تھے، انقلاب آیا ہوا تھا چین کی طرف سے اور روس کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، اور میں شہید ہو جاؤں تو ہندوستان چلے جانا میرے استاد سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے پاس. تو یہ ایک جملہ کہا انہوں نے، ایک وقت کسی وقت ایسے کہہ دیا پڑھاتے پڑھاتے، بس وہ دماغ میں بیٹھ گیا، اور وہ شہید ہو گئے. بس وہاں سے رخت سفر باندھا، اور کیٹو پہاڑ کراس کر کے ہندوستان آئے. ہندوستان سے یہاں چلے آئے دیوبند میں. 10 سال دیوبند میں، 1934 سے 1944 تک وہاں رہے. دورہ حدیث وہاں 2 مرتبہ دورہ حدیث کیا. 1 سال دورہ حدیث میں ہمارے والد صاحب کے ساتھی صوفی عبدالحمید صاحب اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ہیں، 1 سال کے ساتھی. اور دوبارہ پھر جب دورہ کیا، وہ اس لیے کہ ہجرت کر لی تھی، نیت کر لی تھی بس اب جانا نہیں. پھر دوبارہ دورہ کیا. جب دوبارہ دورہ کیا تو مولانا عبید اللہ صاحب جو جامعہ شرفیہ والے تھے وہ ان کے ساتھی ہیں. سب سے کم عمر ساتھی حضرت والد صاحب فرماتے تھے، کیونکہ انہوں نے 18-19 سال میں دورہ حدیث کیا تھا. تو وہاں سے ان کے استاد سید بدر عالم میٹھی یہاں لے آئے. یہ اصل یہ مدرسہ سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ کا قائم کرتا ہے. وہ یہاں آئے تھے، بس وہ یہاں آئے تو ان کو والد صاحب کو لے آئے. پھر 1948 میں وہ مدینہ شریف چلے گئے تو والد صاحب کو ذمہ دار بنا گئے. اب یہ دیکھیے کہ ایک استاد نے ایک بات کہی، اور اس نے شاگرد کو کس مقام پر پہنچا. آج جتنا فیضان یہاں نظر آ رہا ہے شہر بھر میں، علاقے بھر میں، والد صاحب کا مرہون منت ہے. کیونکہ تبلیغ جماعت کی اساس بھی انہوں نے رکھی تھی. 1947 میں تبلیغ جماعت خود بنیاد اس مدرسے میں رکھی، پہلا مرکز جماعت کا رہا ہے. مسجدیں انہوں نے رکھی بنیادیں، ساری مسجدیں جتنی شہر کی، تقریباً 85% ہماری مسجدیں یہاں، 85%. جی باقی سب مغلوب الحال ہے، غالب الحال نہیں. اور ہم اگر کسی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ الحدیث ہو چاہے بریلوی، میں چلا جاؤں تو امامت نہیں کرائے گا، وہ مجھ سے کروائے گا. یہ عجیب ہے، میرے پیچھے نماز پڑھے گا. ہاں جی، نہ اس کی بیوی کو طلاق ہوگی نہ کچھ اور مسئلہ ہوگا، نہ بعد میں فتوے دے دیتے تھے ایسی خواب کا. اور گاؤں میں دیہات میں پھر مدرسے مسجدیں، اس ادارے کو 50 سال یہاں گزارے ہیں. بڑے سخت حالات میں گزارا وقت، فاقے تک بھی کاٹے. آج الحمدللہ باغ و بہار انہیں کی وجہ سے، انہیں کے دم سے. اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ آپ جس بچے کو پڑھا رہے ہیں آج، وہ آگے جا کر کیا بنے گا. اس لیے میرے شیخ شاہ کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد ہیں، فرمایا کرتے تھے ستارے اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر کوئی ایک سورج ہی مل جائے.
ایک چاند مل جائے تو ستاروں کی ضرورت ہے؟ وہ ایک چاند ہی کافی، ایک سورج ہی کافی. یعنی ایک ایسا شاگرد مل گیا یا ایسا مرید مل گیا، جیسے شمس تبریز کو رومی مل گیا، وہ ایک سورج جیسا مرید کافی جو اب تک چمک رہا ہے. کہاں رومی کا تذکرہ نہیں ہے. مثنوی رومی قیامت تک کے لیے ایسی کتاب بن گئی تو اللہ کے عاشقین کے لیے راستہ بتاتی ہے. اور شاگرد مل گئے، ایک ہی شاگرد مل گیا، میں تو کہتا ہوں ان کے استاد کے لیے والد صاحب ہی کافی ہیں. اتنا بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے لیے کافی ہیں. وہ مولانا صبغت اللہ صاحب، بس ان کا کام ہو گیا. انہیں ایک ہی شاگرد تھا، کیونکہ اس وقت والد صاحب فرماتے تھے چونکہ ہنگامے تھے نا، تو 2 یا 3 طالب علم کل تھے مدرسے میں، کیونکہ حالات خراب تھے. لوگ اپنی جان بچانے کے چکر روزانہ حملے ہوتے تھے، روزانہ حملے چین والے کرتے تھے، بندے مار جاتے تھے، روزانہ پہ مسلمان دفاع کرتے تھے. بس سخت وقت تھا. اس وقت والد صاحب نکلے. والد صاحب 2 بہنیں بھی وہاں تھیں، ان کو چھوڑ کر نکلے. پھر ان بہنوں کی خبر والد صاحب کو 1985 میں ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی زندہ ہے. جس دن ان کو خبر ملی کہ مولانا نیاز محمد زندہ ہے تو پورے گاؤں میں، اس وقت گاؤں تھا، اب تو شہر کا حصہ بن گیا، خطن شہر کا، پورے گاؤں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. وہ نیاز محمد جس کی کوئی خبر نہیں 1934 سے جب نکلا اور 1985 آ گیا، جس کی کوئی خبر نہیں، جس کے بارے میں یقین کر لیا کہ وہ رستے میں کہیں مر گیا، اس لیے کہ حالات سفر کے بڑے خطرناک ہوتے تھے. ایک تو حملے اور دوسرا سفر بڑا خطرناک، برف کے اوپر سفر. ان کو زندہ ہوا ہے، اس کی اولاد بھی ہے. کیونکہ میری پہلی ملاقات بنوری ٹاؤن میں اس وفد سے ہوئی جو ہمارے علاقے کا تھا. تو میں نے دیکھا یہ سارے میرے چچے ہیں کہ شکلیں میرے باپ ابا سے ملتی. محبت سے ملا، میں نے ذکر کیا، انہیں یاد رکھا. واپس گئے تو نے کہا ایک نیاز محمد کوئی تھا. والد صاحب کے ہم نے دادا کا نام بتایا، میں نے پردادا کا نام بتایا، تھوڑی نسبت بتائی، کہا کہ ان کا بچہ ملا ہے. تو بات ہوتی ہوتی ہماری پھوپھیوں کے گھر پہنچ گئی. وہ پھر ان سے تحقیق کے حال کا نہیں، ان کا بیٹا ملا ہے، وہ بڑے درجے میں وہاں عالم بنا ہوا ہے. اور اس نے ہمیں سارا تفصیل یہ بتائی ہے. پھر اس پھوپھی نے خط لکھا تھا جو 6 مہینے میں بابل نگر آیا، کیونکہ پہلے پنڈی پڑا رہا، پھر وہاں سے یہاں آیا. والد صاحب زندگی میں ہم نے اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا اس دن روتے دیکھا. کہا کہ میری بہنوں کا خط ہے جن نے بتایا کہ کن کن حالات سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، اور کیسے کیسے حالات یہاں گزرے ہیں. اور پھر آپ کا کام ہمیشہ ساتھ، ایک ہی بھائی تھا، ہمیشہ ساتھ کہ ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا. بعد میں الحمدللہ پھر ہم میں سے کچھ بھائی گئے، ملاقات بھی پھوپھیوں سے کی، اور ماشاءاللہ انہیں تسلی بھی ہوئی. تو وفات پا گئی دونوں. 92 میں والد صاحب فوت ہوئے، 95 میں پھوپھیاں فوت ہو گئی. تو بہرحال اس لیے معلمیت اور امامت، اس منصب کو اہتمام سے انجام دینا چاہیے. اس کو معمولی نہ سمجھیں، بہت خطرناک ہے. ہم لوگ آج اس کو بس چلو ٹھیک ہے جی، اور ہم دوسری چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہو. یہ حالانکہ بہت تجربہ ہے. خود والد صاحب کا 50 سال تجربہ بھی ہمارے سامنے، خود ہماری زندگی کا بھی اب 40 سال تقریباً ہونے والے ہیں. یہاں پر یہ تجربے سامنے ہیں. مولویوں کو مولویت کا فیلڈ ہی راس ہے، ورنہ بڑے بڑے بنے ہیں. ہم اس دور میں جب میں بنور ٹاؤن پڑھتا تھا، بہت سے طلبہ اس وقت ہی دنیا کمانے کا اچھا ذوق رکھتے تھے اور اچھی ان کی سمجھ تھی. ہم تو بے سمجھ لوگ تھے، کبھی نہ ٹیوشن پڑھائی نہ کبھی محمد کریم میں نے طالب علم. والد صاحب نے بندی لگائی تھی، پیسے کا چسکا نہیں چاہیے تمہیں، نہ امامت نہ ٹیوشن. حالانکہ ہمیں بڑا احتیاط ہوتا تھا، بڑی ضرورت ہوتی تھی پیسوں کی. والد صاحب میں کہ نہیں، 200 روپیہ خرچہ ملتا تھا مہینے کا. کراچی میں کیا پتہ چلتا، کراچی کا حال تو یہ اس وقت میں تعبیر کے جیب میں پیسے رکھ لو، ایم ہی چلو آپ تو آدھی ہو جائیں گے جاتے جاتے. یعنی اتنے خرچے کراچی میں. اب بھی ہم جائیں تو ایم ہی 10-15 ہزار 20 ہزار تو ایم ہی لگ جاتا ہے، کچھ کیے بغیر ہی. تو وہ بڑی ان کو سمجھ تھی، سینس تھی.
ایک طالب علم تھے وہ پلاٹ خریدنے کے بڑے شوقین تھے، پلاٹ خریدتے ادھر کراچی سے ڈیولپ ہو رہا تھا، جب ہم گئے 70 اور 80 میں کراچی اٹھا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، مکان بن رہے تھے، بڑا پیسہ اس زمانے میں موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر گھومتے تھے وہ، جب ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تو سائیکل کا تصور بھی نہیں تھا، وہ کہتے یار بڑا، لیکن ہم نے بزرگوں پر بھاگے رہنا، تعلیم میں لگے رہنا، یا بزرگوں پر دو ہی شوق تھے، پڑھنے پڑھانے کے، یا بزرگ کی مقصد جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ ایک دن وہ کراچی میں ایک ساتھی جو بہت اس وقت مالدار تھے، اپنے 2 بچوں کو لے کر اور بلک بلک کر رونے لگے میرے سامنے، اس سے ہماری خانقاہ ہے وہاں، ایسے خانقاہ میں بیٹھا تھا تو وہ بلک بلک رونے لگے، میں گھبرا گیا، میں نے کہا مولانا صاحب خیریت؟ اور ہم سے تھے بھی ایک درجہ آگے تھے، میں نے کہا مولانا خیریت ہے؟ آپ بہت پریشان ہو، 2 بیٹے جوان، کہا ان کو لایا ہوں آپ کے پاس بیعت کرانے کے لیے، ان کو آپ بیعت کر لیں اور ان کی کوئی دعا کریں، ان کو اللہ ہدایت دے، اصلاح ہو۔ کہنے لگے ہم اسی موٹر سائیکل پر ہی ہیں جس پر آپ نے طالب علم نے دیکھا تھا، اور آپ کا حال یہ کہ آپ ایئرپورٹ اترتے ہیں تو 8-10 گاڑیاں آتی ہیں، وہ کہتی ہے میرے پاس بیٹھ جاتا، میرے ساتھ بیٹھ جاتا، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کہا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم نے غلط فیلڈ اختیار کر لیا۔ میں نے کہا شیر کو پٹھے راس نہیں ہے، وہ گوشت ہی اس کو اچھا لگتا ہے، آپ پٹھے کھاؤ گے تو گائے کا کام ہے، وہ دودھ دے گی، یہ شیر کا کام نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرا ایک بڑے مصنف ارسلان کے نام سے جی ہم سے بہت جونیئر ہے، حج پر آ کر رونے لگ گیا، ڈھونڈتا پہنچا مجھ تک، اور کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہے، میں نے ترتیب الٹ دی، مجھے چاہیے تھا ترتیب سے چلتا، کیونکہ ہمیں استادوں نے کہا تھا تصنیف کرنی ہو 40 سال سے پہلے نہیں قلم اٹھانا، جب 40 سال تمہاری عمر ہو جائے تو پھر کرنا، ورنہ کچا پن ہوگا، بجائے ہدایت کے گمراہی کا ذریعہ بن جائے گی تمہاری تحریر۔ تو کہا میں نے ترتیب الٹی ہو گئی، کہا میں نے کتابیں شائع کی، میں نے ڈیفینس میں بنگلہ خرید لیا اور کاریں تھی میرے پاس، کہ اب یہ حال ہے ایک مسجد کے حجرے میں ہم میاں بیوی رہتے ہیں کراچی میں، ان کی مہربانی ہے ایک مولوی صاحب کی، نے حجرہ دیا کہ تم یہاں رہ لو، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں بچی، اور ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس وقت ہم ایسے مسکین نگاہوں سے دیکھتے تو یار ان کے پاس تو کوئی شے بھی نہیں ہے، یہ ٹرین سے آتے ہیں حضرت حکیم صاحب کی خدمت میں، رکشوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، اور آپ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے۔ اس لیے ہمیں جو راس ہے، ہمیں یہی لائن راس ہے، ہاں اس کے اندر رہ کر کوئی اور کام کرے اجازت ہے، لیکن اس کو غالب نہ ہونے دیں، ان حالات کو مغلوب رکھیں، اس کو غالب ہی رکھیں، مغلوب ہو، مغلوب ہو، کوئی اگر کہیں انویسٹمنٹ ہے، کوئی اچھا دوست ہے، یا کچھ چھوٹا بٹا ایسا کام ہے، بھائی ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ جن سے لے لیتے تھے وہ رکھ لی، اور جب مہنگی ہو گئی تو اس وقت انہیں بیچ دی تاکہ 24 گھنٹے اس کے اندر مشغولیت نہ ہو۔ چنانچہ ترمذی شریف میں احتکار کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ کئی بزرگوں کا کہ وہ زمانے میں جو ہے نا چارہ جو ہے نا وہ رکھ لیا کرتے تھے، پھر سردیوں میں وہ چارہ مہنگا کر کے بیچا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ احتکار میں نہیں آتا، احتکار میں تب آتا ہے جب مارکیٹ میں کوئی چیز نہ رہے اور پھر بھی وہ نہ نکالے، وہ یہ ترمذی شریف میں ان کا بزرگ کئیوں تابعین کا تک کا بھی نام لکھا ہوا اس کے اندر۔ تو بہرحال اللہ مبارک کرے، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔